سورۃ السبا کی آیت نمبر 13۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور۔ یعملون له ما یشاء، وہ جنات کام کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے، من محاریب، قلعے تعمیر کرنے کا، و تماثیل، اور مورتیاں بنانے کا، و جفان کالجواب، اور بڑے بڑے پیالے حوضوں جیسے بنانے کا، وقدور الراسیات، اور جمی ہوئی دیگیں بنانے کا، اعملوا آل داود شکرا، عمل کرو اے آل داود شکر والے، وقلیل من عبادی الشکور، اور بہت تھوڑے ہیں میرے بندے شکر ادا کرنے والے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے وہ کام بتلائے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت کرتے ہوئے جنات وہ کام کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد کو، آل کو، یعنی ان کے ماننے والوں کو اللہ پاک نے خاص طور پہ شکر کا حکم دیا، جو در حقیقت صرف ان کے لیے نہیں، قرآن پاک میں جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ مجھے اور آپ کو کہنے کے لیے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی، ایسی بادشاہت جو ان سے پہلے بھی کسی کو نہیں ملی، ان کے بعد بھی کسی کو نہیں ملے گی، اور یہ خود ان کی اپنی دعا تھی، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر دے کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملے۔ تو اللہ پاک نے ان کو وہ بادشاہت عطا فرما دی۔ ایک موقع پہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جن کو قابو کر لیا، ایک جن کو پکڑ لیا، اور پھر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو بتایا اور ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں تمہیں بھی دکھاؤں، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ اس نے اللہ سے مانگا تھا کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے، تو میں نے کہا چلو بھائی کی لاج رہ جائے، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس سے بڑھ کر یہ صلاحیت رکھی تھی کہ کائنات میں تمام چیزوں کی حکومت اور اللہ پاک نے آپ کو ملکیت عطا فرما دی تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اس کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ باطنی ہے، آج بھی امت مسلمہ کے دلوں پر راج کرنے والے اور حکومت کرنے والے وہ جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی۔ تو میرے محترم دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ جنات خدمت کرتے ان کی،
یہ ان کے کام کرتے ہیں۔ کل بھی میں نے عرض کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود ان کو مسخر نہیں کیا تھا، خود قابو نہیں کیا ہوا تھا۔ ان کے تقوی، ان کی صلاحیت، ان کے اچھے اعمال اور ان کی نیکی اور اللہ کی بندگی کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ جب انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو پھر ساری مخلوقات انسان کی غلامی کرتی، پھر جنات کیا، جانور کیا، پرندے کیا، حتیٰ کہ دریا، شجر و حجر بھی انسان کی غلامی کرتے جب انسان کس کا بندہ بن جاتا ہے؟ اللہ کا بندہ بن۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور عبدیت میں کامل تھے، بڑی زبردست اللہ کی بندگی کی، اللہ کو راضی کیا، تو اللہ پاک نے جنات جیسی سرکش مخلوق کو بھی ان کا تابع بنا دیا۔ اللہ پاک فرماتے ان کے لیے جو کام کرتے ان میں سے چند ایک کام اللہ پاک نے یہاں گنوائے ہیں۔ پہلا کام یہ ارشاد فرمایا کہ من محاریب، وہ ان کے لیے قلعے تعمیر کرتے۔ محاریب محراب کی جمع ہے، اور محراب عربی زبان کے اندر، ہمارے یہاں تو یہ جو مسجد کا محراب ہوتا ہے اسی کو محراب کہتے ہیں، عربی میں اس کو محراب نہیں کہتے۔ اصل میں عربی زبان کے اندر محراب اس خاص کمرے کو کہا جاتا ہے جو لوگ اپنے لیے بنواتے ہیں، کہ یہ کمرہ خاص گھر کے اندر گھر کا مالک یا بادشاہ اپنا محل تعمیر کرا رہا ہے تو وہ اس میں جو اپنا خاص کمرہ، اور ظاہر ہے وہ کمرہ جو مالک اپنے لیے بنواتا ہے یا بادشاہ اپنے لیے بنواتا ہے تو اس میں وہ سیکورٹی کے پورے انتظامات کرتا ہے، حفاظتی سارے بندوبست کرتا ہے، اور یہیں سے اس کے لیے لفظ محراب نکلا جو جنگ سے ہے، حرب، جنگی کمرہ۔ اب اس جنگی کمرے کو جنگی قلعہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو جنگی کمرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جو اپنی حفاظت کے لیے بادشاہ لوگ بناتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے یہ محراب ہے۔ بڑے بڑے قلعے بادشاہ بنواتے تھے اپنی حفاظت کے لیے، ابھی بھی ان کے آثار ہم نہ دیکھ سکتے۔ لاہور کے اندر مغلیہ بادشاہوں نے شاہی قلعہ بنایا اور بہت سارے علاقوں کے اندر، تو ایک بڑی لمبی چوڑی جگہ پہ ایک اونچی جگہ بنائی جاتی جو ان کی حفاظت کے لیے بھی ہوتی، اس کو کہا جاتا ہے محراب۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ کمرے اور ایسے قلعے اور ایسی بہترین بلڈنگیں یہ بناتے تھے کون؟ یہ جنات بناتے۔ ہمارے یہ جو مسجدوں کے محراب ہے، ان کو محراب کب سے اور کیوں کہا جانے لگا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی تھی اس میں محراب نہیں تھا۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں جو مسجدیں بنی ان میں بھی محراب نہیں تھا۔ یہ خلفاء کے بعد جب دوسرے بادشاہ آئے تو انہوں نے، چونکہ وہ بادشاہ بھی ہوتے تھے اس کے ساتھ امام بھی ہوتے تھے، اور وہ یہ دیکھتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی مسجد میں حملہ ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ بھی مسجد میں حملہ ہوا، تو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے آگے ایک ایسا کمرہ بنانا شروع کر دیا کہ ہم وہاں اس کمرے میں، حفاظتی کمرے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں گے اور پبلک مخلوق پیچھے کھڑی ہو کے نماز پڑھے۔ اس لیے اس کو محراب کہا جاتا ہے کہ یہ حفاظتی کمرہ ہے۔ لیکن وہ ماحول تو ختم ہو گیا، رفتہ رفتہ اس کی ضرورت یہ محسوس ہونے لگی کہ ایک امام پوری صف جو ہے وہ گھیر لیتا ہے، تو کیوں نہ آگے ایک چھوٹی سی جگہ بنا دی جائے کہ پہلی صف پوری بچ جائے۔ اب یہ دیکھو یہاں میں نے نماز پڑھائی تو پوری صف میرے لیے تھی، اور اگر یہ جگہ آگے تھوڑی سی بنی ہو
تو پہلی صف پوری نمازیوں کے لیے ہو جائے، اس لیے آگے کو کر کے جگہ بنا لیتے ہیں تاکہ امام ادھر کھڑا ہو جائے اور پچھلی پوری صف جو ہے وہ نمازیوں کے لیے بن جائے۔ تو یہ ایک انتظامی چیز ہے، کچھ شرعی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس کو سنت سمجھتا ہے یا مسجد کا حصہ اور جز اور لازمی سمجھتا ہے تو یہ غلط ہے، یہ بے دینی ہے۔ ہاں اس کو ضرورت کی چیز سمجھ کے، جیسے اور بہت ساری ضرورت کی چیزیں ہم بنا لیتے ہیں۔ اب پہلے مساجد کے ساتھ بیت الخلاء یا وضو کی انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، آج کوئی مسجد اس کے بغیر ہے ہی نہیں۔ لوگ گھر سے وضو کر کے آتے تھے، گھر سے ضرورت پوری کر کے آتے تھے، لیکن اب یہ مسجد کا ایک لازمی جز بن گیا۔ تو یہ ایک انتظامی چیز ہے، شرعی چیز نہیں ہے، سنت نہیں ہے، یہ کوئی دین کی بات نہیں ہے، انتظام کی بات ہے۔ لہذا انتظام کے لیے اگر کوئی محراب بنا لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں بھی بناتا تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسجد مکمل نہیں ہے، یہ مسجد شرعی نہیں ہے، یا اس کا محراب نہیں ہے۔ تو بہرحال میں نے عرض کر دیا کہ اصل میں محراب حفاظتی کمرے کو کہا جاتا ہے۔ اگر محراب بنایا جائے تو تب بھی فقہائے احناف کے نزدیک اس طرح بنانا چاہیے کہ امام مکمل اندر نہ کھڑا ہو، بلکہ کم سے کم امام کے قدم محراب سے باہر ہو، تاکہ وہ اور مقتدی ایک جگہ پہ کھڑے۔ ایسا نہ ہو کہ امام اکیلا، وہ تو الگ کمرے میں کھڑا ہے، اور میرا گھر جو ہے یہ مغرب کی طرف ہے، اب کل کو میں کہوں کہ بھائی میں تو کبھی نماز پڑھائی جانی کسی مسجد سے پڑھی جاؤ، سپیکر لگا ہے میں اتنے جماعت کرانا تو سیدھے پڑھی جاؤ، ایسے نماز نہیں ہوگی۔ امام اور مقتدی ایک جگہ پہ کھڑے، ایک جگہ پہ کھڑے ہو۔ ہاں ضرورت کے لیے اتنا ہے کہ چلو تھوڑی دو آگے جگہ بنا لو، 4 فٹ 2 فٹ، تاکہ پیچھے پوری صف جو ہے وہ مقتدیوں کے لیے بچ جائے۔ یہ بہرحال ایک انتظامی چیز ہے۔ یہاں جن محاریب کا ذکر ہے اس سے مراد قلعے، تو جنات قلعے بناتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو بناتے ہیں وہ فرمائے وتماثیل، وہ مورتیاں بناتے ہیں۔ اور مورتی کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو مجسمہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، وہ مجسمہ جاندار کا بھی ہو سکتا ہے، وہ مجسمہ بے جان چیز کا بھی ہو سکتا ہے۔ بے جان چیز سے مراد جیسے درخت ہے، وہ درخت کا مجسمہ بنا لے، ماڈل بنا لے، یا اسی طرح کوئی کسی مسجد کا ماڈل بنا لے، یا کسی جو ہے ایسی پبلک مقام جو ہے خوبصورت جگہ اس کا ماڈل بنا لے، جیسے تاج محل کا ماڈل بنائے جاتے ہیں۔ اس میں تو کوئی حرج نہیں، نہ اس شریعت میں تھا نہ اس شریعت میں۔ لیکن جاندار کا مجسمہ، جیسے کسی جانور کا مجسمہ ہو، لوگ شیروں کے مجسمے بنا لیتے ہیں، یا اسی طرح کسی اور انسان کا مجسمہ ہو یا گھوڑے کا مجسمہ ہو۔ ہمارے شہر میں کئی چوکوں میں گھوڑے نصب کیے جاتے ہیں، پھر نام ہی اس کا گھوڑا چوک رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ایسے مجسمے بنانا جو جاندار کی شکل پہ ہو، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو اکمل اور ادوم اور مکمل شریعت ہے، اس میں جاندار کا مجسمہ یا تصویر یا صورت بنانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ تصویر سازی چاہے وہ کاغذ پہ ہو، چاہے وہ مجسمے کی شکل میں ہو، پرنٹ شکل میں ہو یا موبائل میں ہو، ہر اعتبار سے تصویر سازی حرام ہے۔ اس میں میرے دوستو کم از کم ہمیں مسئلہ نہیں بدلنا چاہیے۔ عملی کوتاہی میں اکثر عرض کرتا ہوں، عملی کوتاہی ہو جاتی ہے، ہر ایک سے ہو جاتی ہے، اس میں ہم سب مبتلا ہے، کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے۔ یہ عملی کوتاہی ہے، اس پہ ندامت شرمندگی ہونی چاہیے، لیکن اپنی عملی کوتاہی کو حلال کرنے کی کوشش کرنا یہ بڑا خطرناک ہے۔ مسئلہ ہی بدلنے کی کوشش کرنا کہ نہیں جی نہیں اب تو جائز ہو گیا، اب تو زمانہ بدل گیا، اب تو ایسی چیزیں آ گئی، یہ غلط ہے۔ حرام کو حرام پہ رکھا جائے، عمل نہ ہو سکے اس پہ توبہ استغفار کی جائے، ندامت کی جائے،
شرمندگی کا اظہار کیا جائے کہ جی ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں یہ کام بھی کرنے پڑ رہے ہیں یا ہم سے یہ کام بھی ہو رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ تصاویر شناخت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، جائز نہیں ہے وہ بھی، شناختی کارڈ ہو، پاسپورٹ ہو یا نوٹ ہم سب کی جیب میں ہوتے ہیں، اس پہ تصویر ہوتی ہے، یہ سب حرام ہے، لیکن مجبور ہیں، کیا کریں؟ اس لیے اس پہ ندامت تو ہو، شرمندگی تو ہو، توبہ استغفار تو ہو کہ یا اللہ ہم سے غلط ہو گئے، اللہ ہمیں ایسا ماحول نصیب فرمائے کہ اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے، اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن اگر ہم اس کے جواز کی صورتیں شروع کر دیں گے کہ نہیں جی ماحول بدل گیا، اب ایسا نہیں ویسا نہیں، تو یہ جو ہیلے، حجتیں، بہانے اور یہ جو ایسی چیزیں ہیں یہ اللہ کو سخت ناپسند۔ عملی کوتاہی اتنی بری چیز نہیں ہے اگر اس کے ساتھ ندامت ہو، شرمندگی ہو، استغفار ہو، توبہ ہو، وہ تو بلکہ محبوب بن جاتی ہے۔ اللہ کو پیار آتا ہے کہ بندہ مجھ سے شرمندہ تو ہو رہا ہے، ندامت تو کر رہا ہے، سوری تو کر رہا ہے، لیکن اگر بندہ ڈٹائی کرنے لگ جائے نہیں جی نہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی گال ہی نہیں، پھر یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہو جاتی۔ تو سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں ہو سکتا ہے کہ جانداروں کے مجسموں کی اجازت ہو، اس لیے وہاں مجسمے بنائے جاتے تھے، اور ایک بڑی وجہ تصویر کے حرام ہونے کی وہ شرک ہے۔ پہلے زمانے میں بھی آج بھی بہت سارے لوگ اپنے بزرگوں کی تصاویر بنا کے برکت کے لیے گھر رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دکانوں میں ایک کونے میں پیر صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے اور روزانہ ان کے گلے میں تازہ پھولوں کا ہار ڈالا جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے میرے دوستو؟ یہی سے تو شرک شروع ہوتا ہے، یہی سے تو عبادت اور پوجا پاٹ شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جس کے اندر گناہ کو بھی حرام کیا گیا، گناہ کی طرف لے جانے والی چیزوں کو بھی حرام کر دیا گیا، کیونکہ یہ اکمل اور ادوم شریعت ہے۔ چوری حرام ہے، چوری کی طرف لے جانے والی چیز کیا ہے؟ کسی کے گھر کے اندر جھانکنا، کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہونا، اس کو بھی حرام کر دیا۔ تاک جھانک بھی حرام کر دی، بغیر اجازت داخل ہونا بھی حرام کر دیا، تاکہ یہ بھی نہ ہو اور آگے چوری بھی نہ ہو۔ زنا کو حرام کیا تو زنا کی طرف لے جانے والی چیزیں، بد نظری کرنا، غلط نظر سے دیکھنا یا اختلاط، اس کو بھی حرام کر دیا کہ تاکہ اس کی طرف کوئی جائے ہی نہ۔ تو جیسے بہت ساری اور ایسی چیزیں ہیں جہاں چیز بھی حرام ہے، اس کے ذرائع بھی حرام ہے۔ اسی طرح شرک تو حرام تھا ہی، گناہ تھا ہی، اللہ نے اس کی طرف لے جانے والی چیز تصویر کو بھی حرام قرار دے دی، صورت بھی حرام۔ میرے محترم دوستو، حدیث پاک میں بخاری و مسلم میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے، قیامت کے دن سب سے شدید ترین عذاب تصویر بنانے والوں کو دیا جائے، اور اللہ پاک ان سے فرمائیں گے کہ میں مصور ہوں، میں تصویر بناتا ہوں۔ مصور کون ہے؟ اللہ۔ کس کا نام ہے مصور؟ اللہ پاک کا۔ اللہ پاک نے اپنا بتایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ تصویریں بناتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تو تصویر بنائی تو میں نے جان بھی ڈالی، اللہ نے ایک شکل صورت بنائی تو اس میں روح بھی پھونک دی، جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تم نے تصویر بنائی، ڈالو اب اس میں جان۔ اور جان کون ڈال سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے پاس ہے۔ تو جان نہیں ڈال سکیں گے تو پٹائی ہوگی، وہاں پہ عذاب ہوگا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے، بے حد کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تصویر کے گناہ سے بچیں، اور جہاں ہو جائے وہاں حجتیں قائم کرنے کی بجائے، مسئلے خراب کرنے کی بجائے توبہ استغفار کرنا چاہیے، ندامت کرنی چاہیے کہ جی ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم اس کی معافی مانگتے ہیں۔ تو بہرحال سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات تماثیل بنایا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز فرمایا وجفان کالجواب، بڑے بڑے پیالے، حوضوں جیسے بڑے بڑے پیالے،
سلیمان علیہ السلام کو جیسے اللہ نے بڑی حکومت دی تھی تو خوراک کا بندوبست بھی حاکم وقت خود کرتا تھا۔ یہ ذمہ داری ہوتی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پبلک اور رعایا کی خوراک، پانی، تعلیم، صحت، ان چیزوں کا بندوبست وہ خود کرے اور ان کو بآسانی عوام تک پہنچائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایسی ہی حکومت تھی، وہ ساری رعایا کی خوراک کا بندوبست خود کرتے۔ اب اس میں جنات بھی انسان بھی ہے تو ظاہر ہے اتنے بڑے پیالے بھی چاہیے، جتنے بڑے لوگ ہیں کھانے کے لیے اتنی بڑی بڑی چیزیں بھی چاہیے۔ تو پیالے اللہ فرماتے ہیں ایسے ہوتے جیسے تالاب ہوتے، چھوٹے چھوٹے تالاب جیسے ہوتے، اتنے بڑے بڑے پیالے بنائے جاتے۔ وقدور الراسیات، اور اتنی بڑی بڑی دیگیں اور ہانڈیاں، راسیات جو جمی ہوئی ہوتی، یہ نہیں کہ پتیلا ادھر سے ادھر اٹھایا، دیگ ادھر سے، اتنی بڑی دیگ، اتنے انسانوں کا، جنات کی اور دوسرے لوگوں کی خوراک کا بندوبست، تو ظاہر ہے کہ وہ دیگ ہلائی تو نہیں جا سکتی۔ تو ایک جگہ پہ جمی ہوئی دیگیں، ہمارے قریب زمانے میں اجمیر شریف میں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، وہاں اتنی بڑی دیگ ہے جس میں 100 من ایک ہی وقت میں پکتا ہے۔ کئی ایسی بڑی دیگ ہے جس میں 60 من سالن جو ہے وہ ایک ہی وقت میں پکتا ہے۔ اب 60 من کی دیگ ہلائی تو نہیں جا سکتی، وہ تو وہیں پہ رکھ کے پکایا جائے گا، اسی میں سے نکالا جائے گا۔ تو ایسی جمی ہوئی دیگیں، یہ کام بھی کون کرتے؟ یہ جنات کرتے۔ تو یہ مشقت کے سارے کام اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، اس کی خدمت کے لیے کن کو مسخر کر دیا؟ جنات۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حکم دیا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر والے کام کرو۔ صرف زبان سے نہ کہو الحمدللہ، صرف زبان سے نہ کہو کہ جی اللہ تیرا شکر ہے، اعملوا کام بھی شکر والے کرو۔ صرف اللہ نے یہ نہیں کہا میرا شکر ادا کرو، فرمایا شکر والے کام کرو۔ اے آل داؤد شکر والے اعمال کرو۔ علماء نے لکھا حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کا خاندان سارے ہی اللہ کے شکر گزار تھے۔ 24 گھنٹے اپنے گھر کی ترتیب حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسی بنائی تھی کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا کہ 24 گھنٹوں میں گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت میں مشغول نہ ہو، یا خود مشغول، یا اہلیہ مشغول، یا بچے مشغول۔ ترتیب ہی گھر کی ایسی بنائی تھی کہ گھر کا ایک فرد ہر وقت عبادت میں لگا۔ نماز کی ترتیب ایسی بنائی کہ اگر 6 گھنٹے کی رات ہے تو 3 گھنٹے سوتے، پھر 2 گھنٹے عبادت کرتے، پھر 1 گھنٹہ پھر آرام کرتے۔ یہ مستقل ترتیب تھی حضرت داؤد علیہ السلام۔ روزے کی ترتیب ایسی بنائی، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ اللہ نے ان کو حکم بھی دیا، انہوں نے عمل بھی کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک موقع پہ عرض کی اللہ میں تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ اللہ جس زبان سے تیرا شکر ادا کروں گا وہ زبان بھی تو نے دی، پھر جو تیرا شکر ادا کروں گا یہ توفیق بھی تو نے دی، اس نعمت پہ پھر شکر ادا کروں گا تو پھر تیری توفیق سے ہوگا۔ تو یہ ایک ایسا تسلسل ہے کہ تیرا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بس بس داؤد جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا اس نے میرا شکر ادا کر دیا۔ تو کم سے کم ہم یہ تو دل میں رکھیں کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، ہم تو اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، اور کام ایسے کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کام کیا ہے؟ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ اللہ کے حکم کے، آنکھ کو غلط استعمال نہ کریں، کان کو غلط استعمال نہ کریں، زبان کو غلط استعمال نہ کریں۔ اللہ کی ہر نعمت کو، مال و دولت اللہ نے دی ہے تو صحیح کاموں پہ لگائیں، غلط کاموں پہ نہ لگائیں۔ یعنی جتنی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں کو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے اندر لگائیں، اللہ کے حکم توڑنے کے اندر نہ لگائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عملی شکر ہے۔ اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 کام کر لیے،
3 کام جس نے کر لیے اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح گویا کہ شکر ادا کر لیا، عملی شکر ادا کر لیا۔ ایک تو آپ نے فرمایا جس نے غصے اور خوشی میں دونوں حالتوں میں عدل اور انصاف کیا، غصے میں بھی خوشی میں بھی۔ گھر میں رہتے ہوئے غصہ آتا ہے نا، غصے میں ہم بعض اوقات ظلم کر دیتے اور خوشی میں بعض اوقات حد سے بڑھ جاتے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا غصے میں بھی خوشی میں بھی دونوں حالتوں کے اندر عدل اور انصاف کرے۔ دوسری بات فرمایا جو انسان فقیری میں بھی مالداری میں بھی اعتدال اختیار کرے، میانہ روی، یہ نہیں کہ مال و دولت پاس آیا تو سب اڑا دیا، عیاشی میں اڑا دیا اور پھر جو ہے وہ 2 روپے مانگنے شروع کر دیے۔ فقیری میں بھی معتدل خرچہ کرے، امیری میں بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کرے، یہ فرمایا دوسری صفت۔ اور تیسری صفت فرمایا جو سب کے سامنے بھی اللہ سے ڈرے اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے۔ سب کے سامنے تو بندہ کہہ دیتا ہے توبہ توبہ اللہ معافی، تنہائی میں جا کے بھول جاتا ہے، تو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے، سب کے سامنے بھی اللہ سے ڈرے۔ یہ 3 باتیں فرمایا جس کے اندر ہوں گی اس نے اللہ کا عملی شکر گویا ادا کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بڑے تھوڑے، شکر ادا کرنے والے بڑے تھوڑے۔ محترم دوستو، آج ہماری نوک زبان پہ ہر وقت شکوہ شکایت ہوتا ہے، ہر وقت ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر وقت۔ اللہ نے ہمیں اتنی بیش بہا نعمتیں دی ہیں، ہر آن ہر گھڑی ہمارے اوپر برس رہی ہیں کہ جو پہلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی نہیں ملے تھے۔ اللہ کی قسم قارون کتنے بڑے خزانوں کا مالک تھا، لیکن اس کو بھی گرم پانی سے نہانے کے لیے پانی گرم کرنا پڑتا تھا، اور ہم ٹوٹی کھولتے ہیں گرم پانی آ جاتا ہے۔ قارون کو بڑی نعمت ملی یا ہمیں بڑی نعمت ملی؟ اس کو بھی نہانے کے لیے کہیں دریا تالاب پہ جانا پڑتا تھا، ہمارے گھر کے اندر اللہ نے بندوبست کر دیا، بس دروازہ بند کرو، شاور کھولو، نہائی جاؤ۔ کتنی اللہ کی بڑی نعمتیں، ہم تو ان بادشاہوں سے بھی اعلیٰ زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے کے بادشاہوں سے اچھی زندگی ہماری، پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں تو ہم سے بڑا کمبخت کون ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک بابا جی کو سنا دعا کر رہے ہیں، بابا جی دعا کر رہے ہیں اللہم اجعلنی من القلیل، اے اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر دے، اے اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر دے۔ حضرت عمر نے کہا بابا کیا دعا کر رہے ہیں؟ ساری دنیا تو کہتی ہے اللہ ہمیں بڑی پارٹی میں شامل کر دے، ہماری پارٹی بڑی، ہماری اکثریت، اور تو دعا کر رہی ہے اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر دے۔ تو وہ بابا جی کہنے لگے امیر المومنین آپ نے قرآن میں پڑھا نہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، تو میں تو اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں یا اللہ مجھے ان تھوڑے لوگوں میں شامل کر، تو میں اور آپ بھی ان تھوڑے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور ہر حال میں ہر آن ہر گھڑی اللہ کا کیا کیا کریں؟ شکر ادا کیا کریں۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی۔